ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے بہلول دانا. کیا نام ہے؟ بہلول دانا. یہ مجذوب تھے. یہ اب مجذوب ایسا شخص جس کے اوپر کلمہ قدرت نہ چلے. ہاں، جو مجذوب ہوتے ہیں وہ خلاف شرع کام کوئی نہیں کرتے. جو مجذوب ہو خلاف شرع کام نہیں کرتے وہ لوگ. زبیدہ خاتون ہارون رشید کی زوجہ تھیں. رات کی کسی شام کو جو ہے نا ایوننگ واک ہوتی ہے نا، ایوننگ واک، شام کی سیر، یہ کرنے کے لیے نا بادشاہ تھے. بادشاہ ہوتا ہے جی، بادشاہ بندہ جناب کے اندر، بادشاہ بندہ جناب رہتے. وہ شام کی سیر کو نکلے تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا وہ مٹی کے جو ہے نا، مٹی سے نا گھروندے بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے مٹی کے. اور پاؤں، ہم نے تو بچپن میں کیا ہوا ایسے کام ہے نا، مٹی میں پاؤں ڈالا، اب مٹی وہ پاؤں کے اوپر کی اور پاؤں نکال لیا، اب وہ گھر بن گیا. اب وہ جو ہے نا، وہ جو تھے مجذوب بزرگ جو تھے نا بہلول دانا، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے. اچھا، زبیدہ خاتون نے پوچھا، جب سواری جاری تھی نا تو نظر پڑی تو پوچھا، اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں. اچھا، انہوں نے کہا یہ بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا. کتنے میں؟ کہا 2 دینار. کتنے میں؟ 2 دینار میں. انہوں نے 2 دینار ان کو دیے. انہوں نے کہا یہ جنت کا محل تمہارا ہوا. اب وہ ہارون رشید جو ہے نا، وہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہے، یہ کام کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھے زمین پر ہیں، بات جنت کی ہو رہی، بات جنت کی نہیں ہو رہی. جنت کے محل بیچے جا رہے ہیں، جنت کے محل بیچے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آئے گی. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ نہیں سمجھ میں آتی. یہ ہمارا گوگل مفتی ہے نا، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں. موبائل سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ بات کر لو، ہو جائے گا. امریکہ آپ وہ کیا کہتے ہیں، ویڈیو کال کر لو، یہ سب کچھ ہو جائے گا. اللہ والوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. خیر، کرامت کہتے ہیں اسے جو عقل سے ورا ہو، عقل میں نہ آتی ہو. خیر، ہارون رشید دیکھ رہی ہے ہو کیا رہا ہے. چلے گئے. رات کو ہارون رشید جو ہے نا بےچینی کی حالت میں سوئے کہ یار یہ کیا، یہ میری گھر والی نے کیا، یہ 2 دینار دیے ہیں اور جنت کا سودا کر آئے ہیں، یہ کیا کام ہے، یہ کیا، سمجھ میں نہیں آئی یہ بات نا. اچھا، رات کو جب سوتے ہیں نا وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ ہارون رشید جو ہیں جنت میں ٹہل رہے تھے. ایک ہے نا بہت عالیشان محل تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ، زبیدہ خاتون کا محل. ان کا میری گھر والی کا محل ہے، چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں. جب وہ اندر جانے لگے دربان سے کھڑے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میری گھر والی کا محل ہے، میں اندر جان ہونا ہے. جنت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے. جس کی جو جگہ ہے، جس کی جو چیز ہے وہی استعمال کرے گا. اور ہارون رشید صاحب کی نا وہ آنکھ کھل گئی. وہ جو عادل بادشاہ تھے، یہ نا عادل بادشاہ تھے، نیک اور ولی اللہ یعنی کہ صفت بندے تھے یہ. خیر، ان کی آنکھ کھلی. انہوں نے اب وہ ہارون رشید کو نا، ہارون رشید نے ان کو، کیا نام ہے ان کا؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. بہلول نہیں، بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا شروع کیا. وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نا ایک جگہ پہ بیٹھے نا، پھر وہی کر رہے تھے کام. کیا کام کر رہے تھے؟ بٹ صاحب گھر بنا رہے تھے. اور ان کو دیکھا نا تو انہوں نے پوچھا ہاں بھی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہنے لگے بیچو گے؟ ہاں. انہوں نے کہا بیچوں گا. اچھا، اب یہاں پر ایک آپ کو نا، میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں. اب ہے یہ سمجھنے والی بات. یہاں تک تو ہم نے بڑا دلچسپی والا کام دیکھا نا، لیا ہے. اب آگے کیا ہے بات؟ یہ کہ آپ نیک عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اس کا اجر ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی نظر آتا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ موبائل لیا ہے، پیسے دیے ہیں، موبائل لیا ہے. جس کو ہم نے موبائل خریدا ہے اس کے پاس پیسے گئے کہ نہیں گئے؟ اس کو پیسے گئے ہیں. ہارڈ کیش جا رہا ہے اس کے پاس، جیز کیش اکاؤنٹ آ رہا ہے میرے پاس. یہ تو کچھ سمجھ میں آتی بات کی یار ہے، پیسے جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں یار. اب جو نیکی کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں اس کا اجر ملے گا کیا؟ اور ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب ہم جنت میں حضور علیہ السلام کا پڑوس چاہتے ہیں، ساتھ چاہتے ہیں. اب ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے. اب آگے سنیں ہوا کیا. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا ہاں بیچوں گا. کہنے لگے کتنے میں؟ وہ کہنے لگے آدھی سلطنت ہے. وقار بھائی کتنے میں؟ کہنے لگا کل تو 2 دینار میں بیچا ہے.
بڑا مہنگا سودا کرتا جی. انہوں نے کل تو 2 دینار میں بیچا ہے اور آج آدھی سلطنت. کہنے لگے کل بن دیکھے کا سودا تھا, آج رات تم دیکھ آئے ہو. کل بن دیکھے کا سودا کیا ہے تم نے, آج ہم بن دیکھا کا سودا کر لیں. اللہ نے جو فرمایا کر لیں کہ تمہیں جنت دوں گا میں, اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, اس کے وعدے پہ یقین کریں. ہم لوگوں کے وعدوں پہ یقین کر لیتے, رب کے وعدے پہ یقین نہیں. اللہ فرماتا ہے تم رزق, دیکھو مارا رزق کے لیے بھاگو, رزق تمہیں تمہارے گھر میں بھی مل جائے گا. وہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. نیکی کی طرف بھاگے نا, اس کی طرف بھاگے دوڑے جائیں. یہ رزق کے پیچھے پیچھے بھاگو گے, رزق تمہیں آگے بھگاتا رہے گا. اب مثال کے طور پہ اتنا کمانے کے باوجود بھی ابھی ہمارے معاشرے میں کیا ہے, افراتفری ہے نا, مہنگائی ہے کہ نہیں, مکان پھر بھی بن رہے ہیں, مہنگائی ہے, گاڑیاں پھر بھی لے رہے ہیں, مکان ہے, ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی بھی آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہاں خرچ ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں نہیں خرچ ہوتا ہمارے سے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا جمعے کے روز جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اس کو اجر دیتا ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کریں, 70 گنا رب سے لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودے بازی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جان اور تمہارے مال خرید لیے ہیں. رب فرما رہا ہے نا, قرآن ہے یہ بات.